میں تو مدینے کا کتا ہوں. سگے مدینہ تو بہت اعلیٰ رتبہ رکھتا ہے, ہم تو مدینے کے کتوں کے بھی کتے ہیں. لیکن صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے کہ بھئی حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے تھے تو انہوں نے ملنے سے منع کر دیا. آقا نے نہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام, کہ بھئی آپ کی چارپائی کے نیچے مدینے کا کتا چھپا بیٹھا ہے, اس کتے کو ہٹائیے پھر میں آپ سے ملاقات کروں گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے کتا آ گیا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ جب تک یہ مدینے کا کتا آپ نہیں نکالتے پھر میں آؤں گا. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. تو نبی علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے کتا آ جائے تو حضرت جبرائیل نہیں حضور کو آ کے ملتے ہیں. اہل سنت کی کسی کتاب کے اندر اس قسم کی کوئی بات نہیں. اہل سنت کی کسی کتاب کے اندر اس قسم کی کوئی بات نہیں. نبی جو ہیں وہ قبر میں اپنی حقیقی حصی دنیاوی حیثیت کے ساتھ زندہ ہیں, اور ان پر ان کی بیویاں بھی پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ سب لکھ رہے ہیں. میرے اوپر الزام لگاتے ہو, توہین تو تمہارے امام نے کی ہے اعلیٰ حضرت نے, اور اس کا بھی جو بڑا تھا زرقانی جسے دیوبند اور بریلوی دونوں مانتے ہیں. جب اس سے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو ولی بھی زندہ ہے اور نبی بھی زندہ ہے, تو تمہارے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا کہ نبی اور ولی میں یہ فرق ہے کہ نبی اپنی قبروں میں حقیقی حصی دنیاوی زندگی کے ساتھ ہیں, حتیٰ کہ ان کی بیویاں بھی ان پہ پیش کی جاتی ہیں, ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں. تمہارے اعلیٰ حضرت نے تو یہ لکھا تھا. گستاخ تو وہ لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے, انہیں شرم نہیں آئی. اعلیٰ حضرت نے یہ جملے لکھے ہی نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت نے یہ جملے لکھے ہی نہیں ہیں. وہ کتاب دکھا رہے ہیں. دیکھیں میری پہلی بات یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب نہیں ہے. پہلی بات یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب نہیں ہے. یہاں تو یہ مشہور کیا جی گنبد خضرا کا سایہ نہیں, آپ اوپر جائیں سایہ ہے. انجینئر صاحب کہتے ہیں گنبد خضرا کا سایہ ہے. کتب حدیث کے اندر موجود ہے گنبد خضرا کا سایہ نہیں تھا, کا سایہ نہیں تھا, کا سایہ نہیں تھا. کیا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت فرماتا ہے؟ آپ نے ہمیں یہ کہانی کرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے اتنے گنا اور دادی سے اتنے گنا اور نانی سے اتنے گنا محبت کرتا ہے, تو وہ اللہ روزانہ ہزاروں ایسی عورتوں کو موت کیوں دیتا ہے جن کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. بابے تے شاہی کوئی نہیں. مرزا انجینئر صاحب, اگر تم اہل بیت اطہار کے سچے ماننے والے ہو, ارے جن کو تم مانتے ہو ان کا واسطہ تجھے دے کر میں کہتا ہوں آؤ میدان لگاؤ. میدان لگانا تمہارا کام ہے اور اس میدان سے بگانا یہ محمد کامران رضوی کا. مرزا جیلمی تو زہر کا پیالہ پی سکتا ہے لیکن یہ میرے سامنے نہیں بیٹھ سکتا. جوتے پہن کر نماز ادا کرنا, یہ کہاں لکھا ہے, کہاں سے ثابت ہے؟ انجینئر صاحب کا کلپ. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جوتیوں سے نماز پڑھتے تھے. ہم اس کی اکیڈمی کے باہر جائیں گے اور پھر وہاں جا کر ہم تجھے بتائیں گے اگر تم اپنے باپ کے ہو تو آؤ باہر میدان لگاؤ, تو آؤ باہر میدان لگاؤ. احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. دنیا بھر کے تمام ممالک, شہر و دیہات, گلیوں بازار, کوچہ و مینار, الغرض کونے کونے اور چپے چپے میں بسنے والے تمام ہی عاشقان مصطفیٰ کو اور جو ہم کو اپنی اپنی اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں ان تمام ہی کو ڈاکٹر احمد نصیر کا السلام علیکم. ناظرین محترم, علماء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہتے ہیں اور آپ ہماری جو یہ مکمل سیریز ہیں یہ ڈے 1 سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم علماء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر, ظاہر ہے کہ آپ کے بہت سارے سوالات ہیں جو ہم ان کی خدمت میں رکھتے ہیں اور آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی سے جوابات دیے جاتے ہیں. آپ کے پسندیدہ عالم علامہ کامران رضوی صاحب
آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی شفقت ہے کہ یہ وقت دیتے ہیں. آج بھی انہوں نے ہم کو وقت دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاجی گرامی بخیر. جی اللہ کا شکر ہے. علامہ صاحب بھارت سے آپ کو ماشاءاللہ جو تعریفی پیغامات موصول ہو رہے ہیں, آپ بھی پڑھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ پبلکلی لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. پہلا سوال بلا تمہید آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں, اس کا کلپ بھی جو محمد علی انجینئر یعنی جو مرزا صاحب ہیں ان کے حوالے سے کلپ بھی ابھی چلوائے دیتا ہوں. کلپ آپ کی اسکرین پر یہ رہا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام کی چارپائی کے نیچے کتا آ گیا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ جب تک یہ مدینے کا کتا آپ نہیں نکالتے, یہ جو بریلوی نیچے کھڑا ہے, ظاہر ہے یہ تو کہتے ہیں مدینے کتے, اس بریلوی کو اپنی چارپائی کے نیچے سے نکال لیں پھر میں آؤں گا. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. تو نبی الاسلام کی چارپائی کے نیچے کتا آ جائے تو حضرت جبرائیل نہیں حضور کو آ کے ملتے ہیں. وہ مسلم کے الفاظ ہیں, جبرائیل تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور تم وعدے پہ نہیں ہے. ان کا یا رسول اللہ یہ بریلوی کو نیچے سے نکالیں, مدینے کے کتے کو, سگے مدینہ کو. تو یہ کہتے ہیں ہم فخری اپنے آپ کو کہتے ہیں نا, تو کہ نا آپ کا فخر ہے نا, تو آپ کے ٹھیک ہے نا. میں اگر انجینئر اپنے آپ کو کہتا ہوں تو آپ مجھے بار بار انجینئر کہیں, میں تو برا نہیں مانوں گا نا. آپ جب کہتے ہو ہم مدینے کے کتے ہیں, بلکہ کہتے ہیں مدینے کے کتوں کے کتے ہیں آپ, ہاں, تو ان کو نکالیں گے تو تب ہم آئیں گے. تو نبی علیہ السلام کو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ملنے ہیں. جی آپ نے ملاحظہ کیا, یہی سوال علامہ صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں. علامہ صاحب میں تو مدینے کا کتا ہوں, میں تو سگے مدینہ ہوں, بلکہ سگے اتار بھی کہا جاتا ہے, اور بلکہ ہمارا عشق تو ہمیں یہ بتلاتا اور سکھاتا ہے بچپن سے جو ہم سیکھ رہے ہیں بھائی دعوت اسلامی کی جانب سے بھی, کیونکہ ہم تو بھائی بریلوی ہیں. سگے مدینہ تو بہت اعلیٰ رتبہ رکھتا ہے, ہم تو مدینے کے کتوں کے بھی کتے ہیں. عشق تو یہ ہے. لیکن صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب حافظہ اللہ یہ فرما رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں, اور اپنے ناظرین کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو اس حوالے سے گائیڈ بھی کر رہے ہیں کہ بھئی حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے تھے تو انہوں نے ملنے سے منع کر دیا. آقا نے نہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام, کہ بھئی آپ کی چارپائی کے نیچے یہ بریلوی ہے, آپ کی چارپائی کے نیچے یہ ایک سنی بریلوی چھپا بیٹھا ہے, یعنی ایک مدینے کا کتا چھپا بیٹھا ہے, اس کتے کو ہٹائیے پھر میں آپ سے ملاقات کروں گا. پھر کتے کو ہٹایا گیا اور پھر حضرت جبرائیل نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے, جبکہ ہم کو یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس گھرانے کے ازلی گدا اور نوکر ہیں. یہ کیا دوئی ہے, یہ کیا دوئی کا معیار ہے. ہمیں بتایا اور پڑھایا کچھ جاتا ہے, اور احادیث کی کتب میں ہم کو سننے, پڑھنے اور دیکھنے کو کچھ ملتا ہے. علامہ صاحب اس حوالے سے آپ مدلل گفتگو میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا, اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پورے ملک سے جو پیار کرنے والے دوست ہیں ان تمام کا شکریہ. تو سب سے پہلی بات تو قبلہ ڈاکٹر صاحب میری یہ ہے, آپ کا سوال اس کا جواب بھی میں دیتا ہوں. جو ہم نے پروگرام کیے ہیں گزشتہ ایام, ان میں سے مرزا جیلمی کی طرف سے ہمیں کوئی اس وقت تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا, یا تو پھر وہ ہم سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا, یا پھر وہ کم از کم ہمیں بتائے, ٹائم بتائے, جگہ بتائے تو ہم حاضر ہیں. تو کم از کم اس کی طرف سے کوئی پیغام آنا چاہیے. اس کی طرف سے پیغام کا نہ آنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف تھوڑا سا پاپولر ہونا چاہتا ہے اور چند ایک لوگوں کو سامنے بٹھا کر وہ قوم کو گمراہی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ دینی طور پہ کوئی مثبت پہلو جو ہے وہ امت تک جائے تو پھر اس پر فرض ہے اور اس پر لازم ہے کہ وہ ہمیں بلائے اور ہمارے جو تحفظات ہیں ہم ان کے سامنے رکھیں. بالکل صحیح, تاکہ امت کے اندر جو ایک دراڑ پیدا ہو چکی ہے اس کو بہتر کیا جائے. بالکل صحیح. اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو قبلہ ڈاکٹر صاحب دیکھیے, احادیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے بعض ہستیوں کو لفظ شیر سے تشبیہ دی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم کہتے ہیں شیر خدا کہتے ہیں. تو اب دیکھیے یہ جو شیر ہے کیا یہ حلال جانور ہے؟ بالکل نہیں. اب دیکھیے احادیث کے اندر
ایک بعض صحابہ کرام علیہ مردوان کے حوالہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ شیر بولا ہے. جی جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا. جی ہاں تو یہ جو شیر ہے جی تو اب شیر جو ہے یہ حرام ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اب دیکھیے لیکن بہادر کی علامت سمجھا جاتا ہے. دیکھیے شجاع، بہادر، جی ہاں. جرت. دیکھیے قبلہ ڈاکٹر صاحب لفظ سگ بولنا جی اس سے مراد یہ ہے کہ کتے کی فطرت کے اندر وفا رکھی ہے, اس وفاداری کی طرف یہ مد جملہ نظر رکھتے منسوب ہیں، ہے, وفاداری کو مد نظر. نہ کہ کتے کی طرف ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے شیر کے اندر بہادری ہے تو وہ بھی حرام جی ہاں ہے, تو وہ بھی حرام. جی ہاں، جی تو کتے کے حوالے سے صرف اس کی فطرت کے اندر وفا ہے. جی. ٹھیک ہے کہ وہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے, تو صرف اس لیے اس کی وفا کے حوالے سے تشبیہ دی گئی ہے. اچھا یعنی مختصراً یہی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس حدیث کے حوالے سے جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی صحیح مسلم کی, کہ چارپائی کے نیچے کتا تھا اور آقا سے ملاقات کے لیے انکار کر دیا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جانب سے. بچپن سے ہم کو یہ سکھایا اور پڑھایا جا رہا ہے کہ جبرائیل ان کے گھر کا اصلی گدا اور نوکر ہے. اس کا مطلب یہ کہ نوکر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں ملنا چاہتا, کتے کو ہٹائیں, بریلوی کو چارپائی کے نیچے سے ہٹائیں, پھر میں آؤں گا. نہیں معاذ اللہ, یہ حدیث پاک کی جو تشریح ایک آپ نے خود ساختہ کی ہے, انجینئر صاحب کی بھی یہ خود ساختہ یہ تشریح ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں جہاں تک بات کتے کی ہے گھروں میں رکھنے کے حوالے سے, وہ حدیث پاک واضح ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں 3 چیزیں موجود ہوں گی تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. جیسے فرمایا کہ جن کے اوپر غسل فرض ہو, یعنی جنبی حالت میں ہو, کوئی مرد یا عورت, اور دوسرا فرمایا جس کے گھر میں کوئی تصویر ہو, اور تیسرا فرمایا کہ کتا. ٹھیک ہے. تو ہر گھر میں سب چیزیں پائی جا رہی ہیں. دیکھیں قبلہ ڈاکٹر صاحب اس کی یعنی ہم رحمت سے دور ہیں پھر نہیں, یہ بالکل قبلہ ڈاکٹر صاحب جن کے اوپر غسل فرض ہے, اگر وہ غسل نہیں کرتے, ٹھیک ہے, ٹھنڈ بہت ہے بھائی, ٹھیک ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر رات کے وقت مطلب آپ اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستر ہوئے ہیں, یا مطلب کہ ایک بندے کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے, تو وہ صبح فجر کی نماز سے پہلے وہ غسل کر لیں. ٹھیک ہے بھائی. جو زوجہ والے حضرات ہیں ان سے علامہ صاحب عرض کر رہے ہیں, چونکہ ہمیں تو اس زوجہ کا پتہ نہیں کہ زوجہ ہوتی کیا ہے. علامہ صاحب ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ارشاد فرمائے. اچھا علامہ صاحب, لیکن میں پھر اسی کتے پر ہوں کہ کتے کو وفا سے تشبیہ دی گئی اور کتے کو وفادار سمجھا جاتا ہے, گو کہ کتا حرام ہے اور ظاہر ہے کہ کتا جو نجس بھی ہے. جی اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ عرض کر رہے ہیں کہ بھئی کتے کو ہٹایا جائے, پھر میں آپ کی خدمت جی میں حاضر ہوں گا. بالکل صحیح ہے. اور یہ جو ازلی گدا والا چکر تھا, یہ ہم کو بس پڑھایا اور سمجھایا جا رہا تھا بچپن سے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی مسئلہ جو ہے یہ کوئی ضروریات دین میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی ضروریات دین میں سے نہیں ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے جو کتے کے حوالے سے یہ لفظ استعمال کیا ہے, جی, تو اس میں صرف کتے کے اندر جو ایک وفا رکھی گئی اپنے مالک کے حوالے سے تشبیہ ہے. باقی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ظاہر کی اجازت لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بذات خود حاضر ہونا, اجازت لے کر حاضر ہوا کرتے تھے. اور ہمیں تو یہی پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے اور یہی بتایا جاتا ہے. مگر وہ چونکہ کتا جو ہے وہ نجس ہے, اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جانب سے یہ امت کو شاید تلقین بھی کی جانی تھی. میں تو اس حوالے سے اپنا کنکلوژن یہی دوں گا. علامہ صاحب اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی ملفوظات اعلی حضرت میں کیا لکھتے ہیں, میں بھی آپ کو بتلانے والا ہوں. لیکن سب سے پہلے ناظرین محترم, کلپ آپ کی اسکرین پر یہ رہا. میرے اوپر الزام لگاتے ہو, توہین تو تمہارے امام نے کی ہے اعلی حضرت نے, اور اس کا بھی جو بڑا تھا زرقانی, جسے دیوبند اور بریلوی دونوں مانتے ہیں. جب اس سے ملفوظات اعلی حضرت میں پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو ولی بھی زندہ ہے اور نبی بھی زندہ ہے, تو تمہارے اعلی حضرت نے کیا کہا تھا کہ نبی اور ولی میں یہ فرق ہے کہ نبی اپنی قبروں میں حقیقی حصی دنیاوی زندگی کے ساتھ ہیں, حتیٰ کہ ان کی بیویاں بھی ان پہ پیش کی جاتی ہیں, ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں. تمہارے اعلی حضرت نے تو یہ لکھا تھا. گستاخ تو وہ لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے. انہیں شرم نہیں آئی کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, میری طرف کوئی ایسی بات نہ منسوخ کرنا جو میں نے نہیں فرمائی, ورنہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لینا.
یہ کس آیت حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ قبر کے اندر نبی علیہ السلام کے اوپر بیویاں پیش کی جا رہی ہیں؟ نعوذ باللہ. ملاحظہ کیا آپ نے؟ علامہ صاحب کی خدمت میں سوال رکھتے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک نبی بھی زندہ ہیں اور ولی بھی زندہ ہیں، تو دونوں کی زندگی میں فرق کیا ہے بعد از مرگ، بعد از انتقال، بعد از وصال؟ اگر ظاہر ہے کہ بریلویوں کے نزدیک یہ کہیں تو یہ ادب سے تعبیر کیے جائیں گے الفاظ. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ نبی جو ہیں وہ قبر میں اپنی حقیقی حصی دنیاوی حیثیت کے ساتھ زندہ ہیں، اور ان پر ان کی بیویاں بھی پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ سب لکھ رہے ہیں. معاذ اللہ یہ کیا ہے؟ یعنی قبر میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ میری طرف کوئی جھوٹ نہ باندھنا، اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھو گے. یہ سب کیا ہے؟ قبلہ ڈاکٹر صاحب، اس سوال آپ کے سوال میں 2-3 سوالات ہیں، تو ان کے 2-3 جوابات ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کی جو کتب ہیں، ان کتب کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اعلیٰ حضرت کی جو کتب ہیں وہ قرآن و حدیث کی ترجمانی کرتی ہوئی نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جہاں تک بتایا کہ ملفوظات کے اندر ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ملفوظات ہیں ان کے اندر یہ جو شباشی والا آپ لفظ کہہ رہے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ اب دیکھیں مرزا شباشی لغت میں ہم بستری ہے بھائی. نہیں قبلہ ڈاکٹر صاحب، یہ شباشی کا یہ معنی نہیں ہے. یہ معنی کہاں سے لیا گیا ہے؟ مجھے مرزا جیلمی فیروز اللغت ہر جگہ ہر لغت میں نہیں شباشی کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا. ٹھیک ہے. اب یہ جو لفظ ہے یہ دیگر جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں، بیویاں پیش کی جاتی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں قبلہ ڈاکٹر صاحب، آپ بخاری شریف کی حدیث پاک پڑھیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے حجرے سے لے کر میرے منبر تک یہ جو جگہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاں اس وقت آرام فرما رہے ہیں، تو تمام ائمہ محدثین اور تمام امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ جنت ہے. بے شک بے شک. جہاں نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں اس وقت آرام فرما رہے ہیں، وہ جگہ جو ہے وہ جنت ہے. بے شک. سبحان اللہ. اچھا، جنت میں حضور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی جنت میں موجود ہیں. بے شک. ٹھیک ہے. تو اب ان چیزوں کا یہ معنی لینا کہ معاذ اللہ کہ ان کو بیویاں پیش کی جاتی ہیں، تو کوئی بھی یعنی اس حوالے سے ان باتوں کا یہ معنی نہیں لے رہا، نہ ایسا اخذ کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھ رہے ہیں کہ بھائی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، دیکھیں، اور شباشی ہوتی ہے. دیکھیں، بیویاں پیش کیا جانا اور شباشی کرنا یہ کیا ہے؟ نہیں قبلہ ڈاکٹر صاحب، آپ دیکھیے ذرا کہ یہ جو جملہ ہے کہ معاذ اللہ اس سے مراد جو لی جا رہی ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا تو ہے. نہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے آپ نے اس کی جو ایک توضیح اور توجیہ بیان کی ہے اس کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. شباشی سے مراد یہ لوگ کیا لے رہے ہیں، جبکہ اعلیٰ حضرت نے یہ جملے لکھے ہی نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت نے یہ جملے لکھے ہی نہیں ہیں. یہ جو مرزا جیلمی اس سے جو مراد لے رہا ہے وہ کتاب دکھا رہے ہیں. دیکھیں میری پہلی بات یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت کے ملفوظات سے یہ چیز لی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب دیکھیے ذرا جنت کے اندر کیا حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ جنت میں نہیں ہیں؟ بے شک. ٹھیک ہے. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بقیہ صحابہ کرام ہیں وہ بھی جنت میں موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں موجود ہیں. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی جنت میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ چونکہ جنت میں، اور جنت میں صحابہ کرام اور ازواج مطہرات موجود ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ وہ جو لکھا جانا یہ صرف منسوب کیا گیا ہے، یہ بالکل اس قسم کا ایک مفروضہ چھوڑا گیا ہے. ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی.
اعلیٰ حضرت نے لکھی نہیں ہے. کوئی ایسی اہل بات سنت نہیں کے پلیٹ فارم سے آپ اس بات کو آن کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہوا ہے نہیں. اس چیز سے وہ جو مراد لیتے ہیں یہ چیز نہیں لکھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یعنی مراد آپ تک پہنچ گئی, انجینئر صاحب تک نہیں پہنچی. انجینئر صاحب ثابت کریں نا کہ یہ جس چیز سے یہ ایک چیز ثابت کر رہا ہے کیا وہ اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے؟ صحیح ہے, یعنی کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ خود ملفوظات میرے گھر میں وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے, آپ خود دیکھ لیں, آپ پڑھ لیں. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. کسی ایک چیز کو اس سے اپنی طبیعت کے مطابق کوئی چیز نکال کر پبلک کر دینا اور پھر کسی بزرگ ہستی کے اوپر اس کو فٹ کر دینا, یہ تو صرف پاپولر ہونے کے لیے اس طرح یہ کر رہا ہے, جبکہ اعلیٰ حضرت کی ملفوظات تو کیا اہل سنت کی کسی کتاب کے اندر اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. ناظرین محترم, آپ تک جواب پہنچ گیا. اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ یہ شیر اہل سنت بھی ہیں اور مسلک کے حوالے سے بھی دفاع کر رہے ہیں مسلک کا, اور اعلیٰ حضرت کے جو عاشقین ہیں عشق مصطفیٰ کی نسبت سے, کیونکہ اعلیٰ حضرت کی کوئی حیثیت نہ تھی, بس عشق مصطفیٰ تھا, اور انہوں نے عشق مصطفیٰ میں وہ کچھ کہہ دیا, وہ کچھ لکھ دیا اور ایسا عشق کر دیا کہ وہ مثال بن گئے. دیکھیے قبلہ ڈاکٹر صاحب, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت, آپ کا جو عشق ہے, آپ کی جو محبت ہے, یہ قرآن و حدیث کے اخذ شدہ جو احکام ہے حدیث کی شکل میں, قرآن کی شکل میں آپ نے جو امت کو دیا ہے, ٹھیک ہے, تو اعلیٰ حضرت نے یعنی کنٹریبیوشن ہے ان کی بہت ساری. جی جی, اعلیٰ حضرت کا جو عشق ہے, جو ان کی محبت ہے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام سے, تو اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں ہم دی جا سکتی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. آپ کا جواب ناظرین تک پہنچ گیا. سایہ نہیں ہے گنبد خضرا کا آج بھی, زندہ یہ معجزہ ہے محمد کے شہر میں. قوالیاں سنتے آ رہے ہیں بچپن سے. قوالی کے جو انجینئر صاحب ویسے خود بھی خلاف ہیں ایک طریقے سے, جو قوالی کے بالکل نہیں, لیکن جو ان میں شرکیہ الفاظ بولے جاتے ہیں ان کے, کیونکہ میں تو انجینئر صاحب سے محبت کرتا ہوں, اور میں تو انجینئر صاحب آپ سے یہی کہوں گا, عقیدہ توحید, لو یو سر, لو یو. آپ پھر سے ملاقات کا موقع عنایت فرمائیے, آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے اور بہترین پوڈ کاسٹ کیا جائے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. گنبد خضرا کا سایہ, گنبد خضرا کا جو ظاہر گنبد ہے, این اسی کے نیچے آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. جب گنبد کا سایہ نہیں تو آقا کا بھی سایہ نہیں. انجینئر صاحب کہتے ہیں آقا کا سایہ بھی تھا اور گنبد کا سایہ بھی ہے. باقاعدہ ویڈیوز میں وہ گنبد خضرا کا سایہ بھی دکھلا رہے ہیں. ان کے جو اسٹوڈنٹس مدینہ منورہ میں جاتے ہیں وہ گنبد خضرا کا سایہ یوں دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور سایہ دیکھا بھی جا سکتا ہے کیونکہ جب دھوپ پڑتی ہے تو نیچے سایہ نظر آتا ہے. سب سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے کلپ آپ کی اسکرین پر یہ رہا. یہاں تو یہ مشہور کیا جی گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے. جناب گنبد خضرا کا سایہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اوپر والی منزل پہ ہے اور وہ پورا فلور بنا ہوا ہے, اس کا سایہ زمین پہ کیسے پڑے گا؟ آپ اوپر جائیں, سایہ ہے. کلپ آپ نے ملاحظہ کیا. اب گنبد خضرا کے سایہ والا کلپ آپ کی اسکرین پر یہ رہا. کیا فرمائیں گے؟ جی قبلہ ڈاکٹر صاحب, یہ بات ایک چیز عوام کے ہاں اگر کوئی مشہور ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بات صحیح ہے, ٹھیک ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عوام کے ہاں مشہور ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو گنبد خضرا کا سایہ موجود ہے, تو قوالی شریف میں غلط آیا تھا. دیکھیں قوالی کا تعلق ہم سے تو نہیں, اب کوئی اکا دکا کوئی بندہ بات اس قسم کی گنبد کر خضرا دے. کا سایہ ہے جی بالکل, گنبد خضرا کا سایہ موجود ہے, تو کیا نبی کا بھی سایہ تھا؟ نہیں, نبی کریم علیہ السلام کا سایہ صحابہ کرام علیہ مردوان اور کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, صحیح ہے, صحیح ہے, لیکن گنبد خضرا کا سایہ ہے. جی گنبد خضرا کا سایہ ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور عوام کے اندر ایک چیز جب مشہور ہو جاتی ہے
تو بعض لوگ اس کو بھی معاذ اللہ قرآن و حدیث کا نام دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ جہالت ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ ہمارے پلیٹ فارم سے اب ظاہر ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر اس بات کو روکا جانا چاہیے کہ نعتوں میں قوالیوں میں آپ وہ بات کہیں نہ جو ہے ہی نہیں, چونکہ گنبد خضرا کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے, نسبت ہے, تو نسبت کی طرف جھوٹ باندھنا میرے خیال سے یہ انتہائی نامناسب ہے. دیکھیے قبلہ ڈاکٹر صاحب, یہ سوال اب آپ نے کیا ہے, کیا ہمارے کسی صحیح العقیدہ سنی عالم نے کیا اس بات کو کہا ہے کہ گنبد خضرا کا سایہ ہے؟ ٹھیک ہے, بالکل صحیح. ویسے جب یہ کہا ہی نہیں ہے تو پھر مرزا جیلمی کو بدگمانی سے کام نہیں لینا چاہیے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. اب انجینئر صاحب, محبت کا پیغام جا رہا ہے آپ کی طرف سے بھی ہماری طرف سے بھی. ہم تو جوڑنے اور ملانے کی کوشش میں مگن ہیں اور ظاہر ہے کہ سرگرداں ہیں. اور علامہ صاحب ظاہر ہے کہ ان کے کچھ تحفظات ہیں, آپ ملاقات کا موقع عنایت فرمائیں تاکہ ان تحفظات کو دور کر کے ہم ایک پیج پر بیٹھیں اور محبت سے بات کی جا سکے. میں تو آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں گا. لیکن میں قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کی وسادت سے مرزا جیلمی تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ مرزا جیلمی تو زہر کا پیالہ پی سکتا ہے لیکن یہ میرے سامنے نہیں بیٹھ سکتا. اچھا, اس کی ریزن یہ ہے کہ مرزا جیلمی جو ہے یہ قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط سے واقف ہی نہیں ہے. اس نے اردو کی چند کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور سادہ ذہن لوگوں کو سامنے بٹھا کر یہ پوری دنیا میں پاپولر ہونا چاہتا ہے. اب یہ جب پہلے منظر عام پہ آیا تو آپ دیکھیے کہ اس کی شکل و صورت دیکھیے, اور اس وقت تو دیکھیے کہ اس وقت بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو اس کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں ایک بار یہ بتائے, کہے ہمیں, ٹھیک ہے, ہم جناب اس کے پاس جائیں گے اور صرف آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. کوئی مطلب ہم کوئی لاؤ لشکر لے کر نہیں جائیں گے, بس ہمیں کوئی 5-10 منٹ 15-20 منٹ دے تاکہ ہم اپنے تحفظات اس کے سامنے رکھیں. بالکل انجینئر صاحب, ہم اچھا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رانگ پہ ہیں آپ رائٹ پہ ہیں تو چلے بھائی آپ قرآن و حدیث سے ثابت کر دیں. بالکل صحیح ہے, یہ محبت کی بات ہے, یہ کوئی مناظرے کی بات تو نہیں ہے, یہ محبت کی بات ہے. میں آپ کی اسکرین پر ایک اور کلپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا رکھنے جا رہا ہوں جو قرآن و سنت کی حدیث کی روشنی میں وہ اس حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ جوتے پہن کر نماز ادا کرنا. کلپ آپ کی اسکرین پر یہ رہا. پٹی والی مسجد جہاں پہ لوگ جوتیوں سے نماز بھی پڑھتے تھے, بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جوتیوں سے نماز پڑھتے تھے بشرطے کہ وہ جوتیاں پاک ہوں اور مسجد میں قالین نہ ہو. قالین والی مسجد میں تو آپ جوتی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے. جی علامہ صاحب, اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ بھائی اب جنازہ بھی ہم کو تو جوتا اتار کے کہا جاتا ہے کہ بھائی جوتا اتارو پھر جنازہ گاہ میں کھڑے ہو جاؤ, لیکن اب بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کچھ سطریں ایسی ہوتی ہیں جو لوگ جوتا پہن کر ہی جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, نماز جنازہ ادا کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ جوتے اپنے پاؤں کے نیچے رکھ لیتے ہیں, اوپر پاؤں رکھ لیتے ہیں, پھر نماز جنازہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جوتے پہن کر نماز ادا کرنا, فرض نماز, یہ کہاں لکھا ہے, کہاں سے ثابت ہے؟ انجینئر صاحب کا کلپ ناظرین نے ملاحظہ کیا, آپ اس حوالے سے اپنے کیا رائے رکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی؟ جی قبلہ ڈاکٹر صاحب, اس کے بھی 2-3 جوابات ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ کتب حدیث کے اندر ایسی روایات موجود ہیں جیسے بخاری اور غالباً مسلم کے اندر بھی موجود ہیں, لیکن اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ناظرین کو بھی 2-3 پیغام ہیں. پہلا پیغام تو یہ ہے کہ اگر جوتا جو ہے یہ نجاست سے پاک ہو اور زمین بھی نجاست سے پاک ہو, ٹھیک ہے, تو جوتے پہن کر بندہ نماز پڑھ سکتا ہے. البتہ جب بندہ سجدے کی حالت میں جائے گا تو اس کے احناف کے نزدیک جو انگلیوں کا جو پیٹ ہے کم از کم 1 انگلی کا لگنا یہ فرض ہے اور 3 انگلیوں کا لگنا یہ واجب ہے, ٹھیک ہے, اور ساری انگلیوں کا پیٹ لگنا یہ جو ہے یہ سنت ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور پاک میں چونکہ چٹائیاں نہیں ہوتی تھی اور وہاں چھوٹے چھوٹے کنکر وغیرہ اس قسم کی چیزیں ہوتی تھی تو صحابہ کرام علیہ مردوان یہ عمل کر لیا کرتے تھے. اب دیکھیے اس وقت ہمارے پاس آپ دیکھیں یہ قالین ہے, فرش ہے, پتھر لگا ہوا ہے, ماربل ہے, تو اگر آپ ادبن جوتے اتار کر نماز پڑھ لیں تو یہ بہتر ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے جوتے پہن کر ہی نماز پڑھنی ہے تو کم از کم جوتے کا جو تلا ہے نیچے یہ پاک ہونا شرط ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس کے علاوہ جگہ کا پاک ہونا یہ لازم. بالکل سی بہترین. یہ ناظرین محترم آپ سے بھی میں مخاطب ہوں, یہ محبت کی بات ہے. کچھ عقائد اور نظریات میں انجینئر صاحب اور علماء دین جو ہیں وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ساتھ ملے ہوئے ہیں, ساتھ جڑے ہوئے ہیں,
اور محبت کا پیغام دیا جا رہا ہے امت رسول کو، اور علم بانٹا جا رہا ہے، چونکہ علم والفجر کی تنویر جہاں آپ کا نام ہے، علم واللیل۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی وسعت سے یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ مرزا جیلمی سے ہمارا کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یا اپنے ساتھ ملاؤ یا آپ ہمارے ساتھ ملو۔ ہم امت کے اندر جو بہت سارے معاملات میں اس وقت امت شکار ہے، مبتلا ہے، جیسے سیکولرزم ہے، جیسے کمیونزم ہے، جیسے الہادی لوگ جو ہیں، اور ہمارے جو مسلمان ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب میرا یہ جملہ پورا ہو لینے دیں، تو یہ بذات خود جہالت پھیلا رہے ہیں۔ اب ہم اس کے ساتھ کیسے بیٹھ سکیں یا یہ ہمارے ساتھ کیسے بیٹھ سکے؟ ہم کہتے ہیں کہ تمہارے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آ چکی ہیں جو عقائد کے اعتبار سے درست نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب چونکہ مرزا جیلمی کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہے وہ فروعی نہیں ہے، عقائد کا اختلاف بن چکا ہے۔ صحابہ کرام علی مردوان کے حوالہ سے ان کے نازیبہ الفاظ ہیں، قرآن کریم کے حوالے سے نازیبہ الفاظ ہیں، نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے نازیبہ سوال ہیں، بالخصوص صحابہ کرام علی مردوان کے حوالہ سے اس کے جو نظریات ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو کسی صحیح العقیدہ سنی عالم کے پاس بیٹھے اور یا تو یہ اپنے تحفظات رکھے یا ہم اس کے سامنے اپنے تحفظات رکھتے ہیں۔ بالکل سے، بالکل سے۔ میں اگلا سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، کیا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت فرماتا ہے؟ ہمیں یہ سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے بچپن سے، بائی انجیکٹ ہم میں یہ داخل کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کوئی ماں ہے، اس کے بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، لیکن بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن مائیں مر جاتی ہیں، اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور بچے روتے رہتے ہیں، جبکہ باپ پہلے سے ہی اس ماں کو ماں بنا کر چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کو بھی اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہاں کیوں نہیں ترسا تھا کہ بھائی جبکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر محبت کرتے، یہاں رب تبارک و تعالیٰ کو ترس کیوں نہیں آتا؟ وہ ترس کیوں نہیں فرماتا اپنے اس بندی پر کہ بھائی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بچے تو پال لے، پھر میں اپنی بارگاہ میں اس کو واپس بلا لوں؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ لیکن آپ کے جواب سے پہلے میں ناظرین محترم کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا وہ کلپ دکھانا چاہتا ہوں کہ 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والے رب کے حوالے سے وہ اس جواب میں کیا فرما رہے ہیں۔ کلپ آپ اسکرین پر یہ رہا۔ ہمارے دشمن کی بھی بیوی ہو اگر کوئی اور اس کے چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہوں، کیا تم اپنے دشمن کے لیے خواہش رکھو گے کہ اس کی بیوی چھوٹے چھوٹے 4 بچے چھوڑ کے مر جائے اور اس کے بچے سوتیلی ماں کے ہاتھوں پٹتے رہے، ان کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں؟ سارے کہیں گے نہیں نہیں جی، کیوں نہیں؟ دل پسیجتا ہے۔ اچھا، آپ کا دل پسیجتا ہے اور آپ نے ہمیں یہ کہانی کرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے اتنے گنا اور دادی سے اتنے گنا اور نانی سے اتنے گنا محبت کرتا ہے، تو وہ اللہ روزانہ ہزاروں ایسی عورتوں کو موت کیوں دیتا ہے جن کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ اس پہ ساروں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ آل لونگ ہے کیوں موت دیتا ہے؟ آپ تو اپنے دشمن کی بیوی کو بھی موت نہ دیں، وہ روزانہ ہزاروں ایسی ماؤں کو موت کیوں دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ نے جو احساسات ڈیولپ کیے ہوئے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ کرتا ہے، وہ نہیں ہے۔ علامہ صاحب جی قبلہ ڈاکٹر صاحب، یہ جملہ بھی عوام کے ہاں مشہور کر دیا گیا ہے 70 ماؤں والا، تو یہ جملہ بھی حدیث کی کتب کے اندر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ میں نے کتب حدیث کے اندر یہ جملہ نہیں دیکھا نہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی بات جو ہے میں نے اپنے بزرگوں سے بھی سنی ہے کہ 70 ماؤں جیسے اس قسم کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اور یہاں میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کوئی ایسی بات جو بغیر تحقیق کے آپ کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلط بات میری طرف منسوب کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ظاہر ہے۔ تو یہ روایت جو ہے یہ کتب حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ البتہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ ضرور فرمایا ہے، مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔
یہ آقا کا فرمان ہے جی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعداد نہیں بتائے گی کہ 70 مائیں 80 مائیں یا اچھا یہاں اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے جی اس کو تو مقید کوئی کر ہی نہیں سکتا نا 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 ٹھیک ہے نا نا اس کو کسی بھی حوالے سے مقید بندہ نہیں کر سکتا یہ احادیث کی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر بندے کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہو جائیں گھاس کے تنکوں کے برابر ہو جائیں سمندر کی جاگ کے برابر ہو جائیں تو فرمایا کہ بندے کے گناہ آسمان کی چھت کو بھی لگ جائیں واہ واہ تب بھی اس کے گناہ رب کی رحمت تک نہیں جا پہنچتے یعنی رب کی جو رحمت ہے یہ وراء الورا واہ 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 ہے ٹھیک ہے سبحان اللہ اور سبحان اس کو تو کوئی اکاؤنٹ کر ہی نہیں سکتا بے شک بے شک بے شک اس کو کوئی اکاؤنٹ نہیں کر سکتا گنتی میں نہیں ہے لیکن رحمت کا سہارا لے کر گناہ کرنا یہ بھی غلط بات ہے بالکل صحیح یہ بھی غلط بات ہے بالکل اللہ صحیح تعالیٰ عادل بھی ہے بالکل صحیح یعنی وہ عدل کرنے والا بھی ہے اب دیکھیے یعنی توبہ کی امید پر گناہ نہیں کیا جا سکتا جی بالکل ٹھیک ہے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن جو ہے یہ خوف اور امید کے درمیان واہ 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 اور قبلہ واہ ڈاکٹر صاحب میں اچھا علامہ صاحب بہت سارے صحابہ کرام بھی ایسے تھے ان کو خوف ہی لاحق رہا اپنی زندگی میں روتے رہے آنسو بہاتے رہے کہ معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو بالکل جناب عمر فاروق جی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں ظاہر ہے کہ آنسو کے نشان پڑ گئے جی قبلہ ڈاکٹر صاحب صحابہ کرام علی مردوان بالخصوص حضرت سیدنا خوف خدا کے باعث سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی حضرت مولا کائنات سبحان ٹھیک ہے سبحان تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے آخرت کا منظر حضور کی زبان پاک سے سنا ہے یعنی ان کی جنتی ہونے کا کوئی شک ہی نہیں ہے تصور ہی نہیں ہے بالکل اس کے باوجود خوف خدا بالکل امت جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے بالکل قبلہ ڈاکٹر صاحب اس میں امت کو ایک ترغیب بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی وہ لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے سرٹیفکیٹ عطا واہ 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 بانٹ دیے بالکل جنتی تو بھی جنتی تو بھی جنتی تو بھی جنتی جی جی بالکل سبحان اللہ علامہ صاحب میں چونکہ سوالات اب ہمارا یہ سیشن جو ہے جی قبلہ ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں اور عرض کرتا چلوں قبلہ ڈاکٹر صاحب ایک ہوتی ہے حدیث جی اور احادیث کے اندر بھی ائمہ محدثین نے اصول قائم کیے ہیں جی ہاں جی ہاں جو فن حدیث کو سمجھتے ہیں جی تو یہ ایک پورا ایک چیپٹر ہے جی ہاں کہ اس حدیث پاک کی سند کو یہ چیک کرتے ہیں جی ہاں اور سند میں جو راوی آتا ہے پھر اس کو دیکھا جاتا ہے جی ہاں کہ یہ بندے کا عقیدہ کیا ہے جی ہاں ٹھیک ہے جی ہاں یہ پورا ایک نظام ہے جو ہمارے ائمہ محدثین نے بنایا ہے جی اس لیے عوام کو چاہیے اگر کوئی تاریخ کی کتاب میں اگر کوئی ایسا جملہ مل جائے یا کوئی ایسی کتاب کے اندر کوئی ایسا جملہ مل جائے تو پھر پوری سند چیک کرتے ہیں تحقیق کر لیا کرو پوری تحقیق کرتے ہیں اور پھر اس کو سامنے لے کے آنا چاہیے کوئی ایسا جملہ اٹھا کر معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوب کر دینا یہ جہاں تک جہالت ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹ منسوب کرنا اس بندے کو سرکار نے خود فرمایا کہ وہ بندہ جہنمی ہے بالکل سے بالکل سے بہترین گفتگو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامت رہے جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے دوست کہہ دیتے ہیں جی کہ جس بندے نے یہ بتایا کہ رمضان کا پہلا روزہ کب ہے جی تو جو بتانے والا تو وہ جنتی ہے بلکہ آگے فارورڈ کرو آگے فارورڈ کرو اسی طرح جمعے کی مبارکیں دیتے ہیں اس قسم کی یہ جتنے بھی چیزیں یہ بالکل غیر شرعی ہیں بالکل سے سبحان اللہ یہ تو عشق کی بات ہے محبت کی بات ہے میں بس آخری سوال چونکہ وقت اذان بھی ہے آخری سوال بلکہ سوال بھی ہے اور ایک طریقے سے یہ انجینئر صاحب کو پیغام بھی ہوگا آپ آخر پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے پیغام پچھلے پوڈ کاسٹ میں یہ دے چکے تھے کہ اگلا پروگرام ہم انجینئر محمد علی مرزا کی اکیڈمی کے باہر کریں گے تو یہ کب کا ارادہ ہے آپ کا آپ حکم فرمائیں گے تو ہم چلے جائیں گے دیکھیں لیکن محبت کے ساتھ دیکھیں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ ہماری بات جو ہے یہ انجینئر تک جا رہی ہے پہنچ رہی ہے تو انجینئر کے جتنے بھی فالورز ہیں تو کم از کم وہ غیرت ایمانی کا ثبوت دیں ٹھیک ہے اب پاکستان کے حالات تو یہ ہیں کہ ہم یہاں بھی بیٹھے ہیں تو مختلف ایجنسیوں کے لوگ ہمارے پیچھے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ انجینئر کی طرف سے کوئی مثبت پیغام آئے گا ٹھیک ہے آپ کے ذریعے آ جائے لیکن ان کی طرف سے ان کے کانوں تک جو تک نہیں رینگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب ہم بھی اس کو کچھ نہیں سمجھ رہے ٹھیک ہے لیکن یہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ رہا کہ ہم اس کی اکیڈمی کے باہر جائیں گے ٹھیک ہے اور دن کا جو تعین کر لیا گیا تھا
तो वो कुछ एजेंसियों की वजह से हमने उसको पेंडिंग किया है, लेकिन हम इंशाल्लाह आएंगे, जरूर आएंगे, और फिर वहां जाकर हम तुझे बताएंगे कि हम अब आ गए हैं, तो बेटा जी आप भी बाहर तशरीफ ले आए। चूंकि अंदर की जो तुम गुफ्तगू करते हो, अंदर हीटर में बैठकर जनाब तुम गर्म चाय के साथ साथ जो गुफ्तगू करते हो वो गुफ्तगू और है, और नेज़े की नोक पर जिस हस्ती ने कुरान सुनाया है, अगर तुम उनके मानने वाले हो तो उन्होंने तो सब कुछ कुर्बान करवाकर नेज़े की नोक पर भी अपने नाने का कुरान सुनाकर उम्मत को बताया है कि हर मैदान में अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को आम करना है। अंदर बैठकर सिर्फ लोगों के सामने पॉपुलर बनना, ये कोई मिर्जा इंजीनियर साहब, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बड़े बड़े फिलोसोफर भी इस तरह कर चुके हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि आओ बाहर मैदान लगाओ, आओ बाहर मैदान लगाओ, मैं देख लूंगा अगर तुम अपने बाप के हो, अगर वाकई जो तुम कह रहे हो ये सच है, तो आओ बाहर मैदान लगाओ। ये फकीर भी हाजिर होता है और तुम भी हाजिर हो जाओ, और फिर देख लेते हैं, पूरी कौम देखेगी, पूरी हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत देखेगी कि हक पर कौन है। वाह 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 वाह। मिर्जा इंजीनियर साहब, अगर तुम अहले बैते अतहार के सच्चे मानने वाले हो, मौला कायनात को मानने वाले हो, मौला हसन पाक को मानने वाले हो, मौला हुसैन पाक को मानने वाले हो, अरे जिनको तुम मानते हो उनका वास्ता तुझे देकर मैं कहता हूं, आओ मैदान लगाओ। ये फकीर हाजिर है, तुम मैदान लगाना तुम्हारा काम है, और उस मैदान से भगाना ये मोहम्मद कामरान रिजवी का काम। वाह 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 वाह। इसी के साथ अपने मेजबान डॉक्टर अहमद नसीर को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मगर उससे पहले छोटी सी अर्ज आपकी बारगाह में करता चलूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट पॉडकास्ट से महसूस होते रहें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हामी नासिर। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।